والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام. حاضرین محترم، اللہ نے امت حضور نو قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امہ، کہ امت مصطفیٰ تمام امتاں دی سردار ہے، کہ تسی سب تو بہترین امت ہو. اس جگہ دے ایک بات نوٹ فرما لیجئے کہ اے جو اسی بہترین امتاں، کیا اس دی وجہ ساٹھے اچھے اعمال نے یا نسبت مصطفیٰ ہے؟ چیز ہے کہ کیا اس دی وجہ ساٹھے عملان دی زیادتی ہے یا نسبت مصطفیٰ دا اثر ہے؟ تو جواب ہے نسبت مصطفیٰ دا اثر ہے. کوئی امتی جتنا بھی گناہگار ہو جائے، صغیرہ کرے یا کبیرہ کرے، جس وقت تک وہ امت میں شامل ہے اس وقت تک اس دی اے سرداری باقی امتاں ہوتے قائم ہے. عمل تھوڑے ہون یا زیادہ. تو اس تو ثابت ہویا کہ جو چیز عملہ نار، اچھے عمل نار، سہل عمل نار حاصل ہوئے، وہ بریاں عملہ نار زائل ہو جاتی ہے. جو چیز نسبت نال حاصل ہوئے وہ جنہ چر نسبت قائم رہے وہ ختم نہیں ہوندی. تو جس طرح امت نو کلمہ شریف پڑھ کے حضور نال امتی ہون دی نسبت حاصل ہے، اس طرح حضور دی آل نو حضور دا خون ہون دی وجہ تو انہاں نال نسبت نسبی حاصل ہے. آل رسول دی نسبت نسبی ہے، نسب دی. تو جس وقت تک حضور دی آل کوڑوں کفر سرزد نہ ہوئے، اے اہل سنت دا عقیدہ پیش کر رہے. اگر کفر کرنگے سادات تو تعظیم نہیں کیتی جائے گی. کفر نہ کرن گناہگار بھی ہون تے انہاں دا احترام انہاں دی نسبت مصطفیٰ تو کیتا جائے گا. یہ ہے
اہل سنت و جماعت دا اللہ اللہ کہ نسبت دا قائم ہونا. اب جو سید عالم با عمل سید العقیدہ ہے بزرگان بٹھا لو اتنے اگے نمی آواز کوئی نہیں ہو یہ بہالو بابے نو کو بندہ پھد گئے اچھا بابے انہوں دی جگہ آن دے ہو گے بابے انہوں جگہ ملیے پھر آن دے ہو ٹھیک ہے جی بابا جی معذرت میں نہیں سی پتا بھی تسا ملی سر سوری اگر کوئی سید سید العقیدہ ہے اور عالم ہے تو اس دی تعظیم بھی ہے اور اس دی اتباع بھی ہے ان فالو بھی کرنا چاہیے اور او دی تعظیم بھی کرنی چاہیے. اگر کوئی سید عقیدے دا سنی ہے مگر وہ عمل اچھے نہیں تو اس دی اتباع نہیں کیتی جائے گی مگر اس دی تعظیم کیتی جائے گی. اور اگر کوئی سید بد عقیدہ ہے صحابہ دا منکر مولا علی سرکار یا اہل بیت دے بارے اس دا عقیدہ اچھا نہیں تو نہ اس دی تعظیم ہے نہ اس دی اتباع ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. تو عزیزو اور ساتھیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت بلندی عطا کر دی. تو آپ سوچو ذرا جنہ نے حضور نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے جنہ نے حضور نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے اور بھائی جی انہوں نے صحابی آندے نے تے جنہ نانے دیا موڈیاں تے بے کے کلمہ سیکھے ہے انہوں نے حسین تے حسن آندے نے. اللہ بھائی صاحب امیجینیشن ہے. اگر آپ تصور کرو کہ گود حضور دی وچ حسین بیٹھے ہون حسن بیٹھے ہون تے وہی آندی بھی ہوئے او دے اثرات انہاں ہستیاں تے کتنے زیادہ ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے. اے او شہزادے نے حسن تے حسین جڑے جبریل دے کندیاں تے بھی بہ جاندے علیہ السلام جڑے صدیق دے کندیاں تے بھی بہ جاندے تے صدیق دے مرشد محمد پاک دے کندیاں تے بھی بہ جاندے علی پاک دے کندیاں تے بھی بہ جاندے زہرا دی گود وچ بھی بہ جاندے پایا اما عائشہ دی گود وچ بھی کھیل لیندے نے. دس ہوئے جیڑا بندہ کسے بھائی درویش دی گود وچ بوے نا انہوں آندے نے پروردہ آغوش ولایت کہ بھائی یہ بندہ بڑا کرما والا ہے اس ایک ولی دی جوڑی ہے بچپن گزاریا ہے. میں تین حسن تے حسین دی شان کی دساں جنہ یا نبی دی جھوڑی چ وقت گزاریا ہے یا علی دی جھوڑی چ گزاریا ہے یا فاطمہ زہرا دی جھوڑی چ گزاریا ہے. بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ حسین کیا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ سب تو بہترین امت حضور دی امت 70 امتائیں چوں بہترین امت حضور دی امت ہے. صدقے جاواں وجہ کی ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف کہ تسی لوگاں چنگی گل دس دیو تے بری کام تو منع کر دیں کہ اے کام غلط ہے. اے جڑا لفظ ہے نا روکنا یہ 3 درجے نے حضور نے بیان کی تھے. فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ تو اڈے چو کوئی بندہ کسی نو برا کم کردیاں ویکھے تو ہاتھ نہ روک دے. اے امت دی بھی شان ہے عالم دین دی بھی شان ہے مومن دی بھی شان ہے کہ جنہوں وہ سمجھے کہ شرعی طور تے کام برا ہے فلیغیر بیدہ وہ اپنے ہاتھ نہ انہوں روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ لیکن اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا تے دوجے درجے ایمان دیتے آ جائے. دوجا درجہ کی ہے؟ زبان نہ آکھے کہ غلط ہو رہا ہے.
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تے جے زبان نال بھی نہیں روک سکدا تے پھر دل وچ برا ضرور سمجھے کہ اے برا کام ہے، غلط کام ہے۔ ہن مینوں تسی دسو، رل کے تقریر کرنے آ بھئی علی تے حسن تے حسین علیہم السلام انہاں ترواں درجیاں وچ تواڈے حساب نال کتھے نے؟ جنہاں تقریر سنی ہے وہ دسنا بھئی یہ تواڈے چوں کیڑے درجے تے فائز نے؟ کیڑے تے؟ سارے توتلے دے کہ اے اس ایمان دے درجے والے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو یہ اس نو ہاتھ نال روک دے، یہ اس درجے والے۔ اور جڑا آخری درجہ ہے اس دے بارے حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، اے سب تو ضعیف ایمان ہے۔ تو حسین ضعیف ایمان والا نہیں، میرے مرشد حسن تے علی ضعیف ایمان والے، یہ سب تو اعلیٰ درجے والے۔ اگر کوئی غلطی ہوئے گی تو اے اس غلطی نو روکن گے۔ ہن سمجھ آئی حسین یزید دے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ درجہ پیڑا ہے۔ دوجے مسلمان سارے جڑے آئے وہ دوجے درجے دے سن، حسین پہلے درجے آئے۔ تو میں ہاتھ نہ روکاں گا کیونکہ دین حسین دا ہے، بلکہ اسی تے آنے ہیں دین است حسین، دین ہے ہی حسین، حسین دین ہے، دین حسین ہے۔ تو ہن ایک جملہ بول کے پھر اسی اگے نکلاں گے کہ ساڈی جڑی مسجد ہے جامعہ مسجد نور یا اور کوئی مسجد، اوتھے کوئی مولوی صاحب قرآن دی ایک آیت وچوں بدلنا چاہن بدل سکتے؟ شکریہ۔ اذان نکی کرنا چاہن تے کر سکتے؟ سوچ کے دس لیا جے بھائی۔ تے اسی ایمان دے کیڑے درجے تے بھائی؟ ساڈے چوں او اسی زیادہ لوگ ہاں جڑے آخری درجے تے علی پہلے درجے والے، اے جڑے آخری درجے والے اے نہیں بدلن دیندے تے تہاڈا ذہن مندا ہے ابو بکر نے کچھ بدلیا ہوئے تے علی چپ رہے ہون۔ جنہاں نوں سمجھ آئیے انہاں واسطے ہی گل آئی، جنہاں نوں سمجھ آئیے گل انہاں واسطے ہی آئی۔ با علی پاک دے ہوندیاں اذان وڈی نکی ہوئے تے علی ہون دیندے نے؟ قرآن وچوں کوئی آیت کڈے علی کڈن دیندے نے؟ میں مثال دینا بھائی، ساڈے ملک میں ایک قانون ہے، گورنمنٹ بنایا ہے 295 سی 295 سی ہے نا جی، یہ توہین رسالت کی ایک شک ہے۔ تو گورنمنٹ آکھیا سی بدلنا ہے تے نکے ایمان والے آکھیا مر جاؤں گے پر اسی بدلن پایا آئی رمض جے کسی نے سمجھ آتا ہے۔ بندے آتے نے صحابہ دین بدل چھڑیا سی، حضور تو پیچھے دین بدل چھڑیا سی، اے تسی نری صحابہ دی گل نہ ہو پہ کرتے، پھر تسی علی نے کس تھان تے کھڑا کیتا ہے جن نے ہودیاں عرش بدل گئی ہے تے بولے ہی نہیں۔ سنو ہے بھائی، اس گھرانے دی یہ شان ہے کہ اگر یزید بدلنا چاہے یہی کلیم کر دینا بھائی یزید دین بدل رہا تھی تو حسین کھڑے ہو گئے، میں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، ہمیں یہ بات منظور ہے اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ یزید دین بدلنے لگا تھا مگر حسین کھڑے ہو گئے اور بدلنے نہیں دیا۔ تو پھر آپ بتاؤ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کون سی اذان ہوتی تھی جس کو علی پسند فرماتے تھے؟ بھائیا ساڈا تے روڑا ہی کوئی نہیں، مرضی والی مال لو۔ توجہ ہے؟ تھوڑا ٹائم دیو میں تمہیں گل سمجھا سکا۔ بھائیا اے سید نے علی پاک دے ہوندیاں تے حسین پاک، کربلا وچ بھی ترے امام نے، امام حسین، امام زین العابدین تے امام باقر، مدینے چ بھی ترے امام نے، امام علی، امام حسن تے امام حسین۔ جدو یزید بادشاہ بنے ہیں کربلا وچ ترے امام، جدو ابو بکر خلیفہ بنے ہیں ادو مدینے چ ترے امام۔ او ترے امام یزید کے خلاف کھڑے ہو جان، یہ دا مطلب ہے یزید کچھ بدلنا چاہتا ہے، سجدہ دے ہوندیاں بدل نہیں سکتا۔ تے جے
تراوے امام ابو بکر دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ لین دے دا مطلب ہے ابو بکر کچھ نہیں بدلیا تاں سید پیچھے کھڑے ہوئے. اللہ برکت دے. تسی سارے کو سبق سن لی دو. اج کل یوٹیوب دا دور ہے تو میں نے چلو کچھ اسی بھی تھوڑا جہا فیس بک والے سمجھا چھڑیے آنج ہو کے لنگنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سنیے دا ایمان ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں. ہم ابو بکر کو ہم راز ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں. ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں. جانا سی دیو سنیا جنہ دا ایمان اور عقیدہ ہے اور جو اس گل تے کھڑے ہوئے نے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ارے بھائی صاحب مسئلہ سنیے اور یاد فرما لیجئے. کربلا وچ بھی ترائے امام نے اور میں صدقے جاواں سیدہ دی عظیمت تو بابا جی خاتم النبیین آدھے نے امیر عظیمت. یہ تو معنی پتہ کی ہے کہ دین دے مقابلے پہلے درجے تے کھلون والے, یعنی جان پیش کر دیں گے مگر اسی رسول اللہ دے دین وچ تبدیلی. یہ مطلب ہے جڑے بندے آندے نا قرآن وچ گڑ بڑے انہاں دے دماغ وچ گڑ بڑے. میں نے وڈیاں ہاسپٹل دا تو کوئی نہیں پتا جڑا آکھے نا قرآن وچ گڑ بڑے ان چٹھے دے چک ضرور لے جانا چاہیے. اوتھے نا دماغ وچ ہتھوڑی رکھ کے سٹ مار دے, تھوڑا جہا لہو نکل جاتا ہے تو بندہ صحت مند ہو جاتا ہے. میں سنیا میں تو پھر گیا نہیں سنیا وہ انج کر دیں. تو یہ جڑے آندے نا بھی قرآن وچ گڑ بڑے انہاں چٹھے دے چک لے جا کے دماغ سٹ مرانی چاہیے. بندے صحیح ہونے والے نے آخے کیوں؟ میں کہ انہوں علی تو بھی بڑا قرآن دا پتہ ہے. نہیں سمجھ آئی گیا؟ انہوں چٹھے دے چک لے جاؤ تو ایک ایک سٹ مراؤ, انہوں حرام مغز مراؤ. ویسے جیڑا آندہ ہے نا قرآن وچ گڑ بڑے ہوں سارا مغز ہی حرام دا ہے, حلال دا ہوں تے قرآن وچ گڑ بڑ کرنی کیوں سی؟ حلال مغز بھی کبھی قرآن تے شک کیتا ہے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرماتا ہے اِن کنتم وَإِن کنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے نا جڑا میں گل کی نا میں جڑے آدھے چٹھے تے چک لے جانا چاہیے. میں اگلے ایک بندے دی تقریر سنی وہ پیا سنا دے بندے مینوں وہ پیا آندا سی بھائی اونج تے صحیح ہے پر کچھ ایتاں ادلیاں نال رلین والیاں نے, کچھ ایتاں آگاں نے کچھ پیچھا نے, ترتیب صحیح ہون والی ہے. میں ہے تیری ترتیب حسین نالوں بھی زیادہ سیانی ہے. بے ترتیبیا اے وہ قرآن ہی جڑا حسین نیزے تے چڑھ کے پڑھیا.
یہ قرآن ہی جڑا آندے ہو گھوڑے تے ایک پاسے پیر رکھ کے دوجے پاسے جاندے انہوں علی ختم کر دیا وہ یہی آئی جڑی ترتیب علی پسند آئی تینوں کیوں نہیں آئی 25 سال یہ قرآن ہی علی پیچھے کھلو کے صحابہ دے سن دے رہے جنہاں نو قرآن دی ترتیب خرابی نظر آندی ہے دار اصل انہاں دی اپنی ترتیب خراب ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو ہے بھائیو یاد رکھو ہے بھائیو ساڑھے نزدیک الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن صحیح کیونکہ صدیق دے جمع کرن تو لے کے اصل ایچ انہاں پرابلم موضوع ہوندی ہے جدو سر تے دردن مسئلہ کرن لگیا سر تے دردن با سر تے در کے بیانے مسئلہ آنجے ادو اندر کسے تھاں تو آواز تے ہوندی ہونی ہے میں جڑا سر تے دریائی جمع تے ابو بکری کیتا سی گلے دی سمجھ نہیں آئی تو آنو اس ویلے بھائی ویکھو نا آخر بندہ بندہ ہی ہوندہ ہے جڈا بھی چھک پیا مارے جڈی بھی لین پیا بدلے ہوندے کسے دے نے گل دے ہوندی ہونی ہے با جڑا میں اگے کھرول کے تے بار بار آنا نا بھئی قرآن وچ لکھیا ہے اے مر لکھیا تے ابو بکر یہ حضور تے لکھ دے ہی نہ ہے حضور قرآن دی ایک آیت بھی نہیں لکھی ممبر تے بیٹھ کے دس رسول اللہ نے قرآن دی ایک آیت بھی نہیں لکھی جڑا تہاڈیاں مسیتاں وچ پیا ابو بکر صدیق جمع کیتا ہے پھر ویسے ہی یہ جدو پڑھتے ہونے نے خیال تے آوندا ہی ہوے جدو سر تے دردے ہونے نے خیال تے آوندا ہی ہونا بھئی ابو بکر دا جمع کیتے سر تے دریا ہاں ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں جیڑا تینے نہیں بندا تیرے لکھے ہوئے ضرور بندا ہے ہائے 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 بھائی سمجھ آئی کہ نہ ابو بکر نو نہ منسی پر ابو بکر دے لکھے ضرور بندا ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء فضیلت ہوندی ہے جن بیگانہ بھی منے عزیزہ نے من میرے مولا حسین سرکار میں ایک آپ شعر لکھیا دیں وہ پڑھنا چاہتا ہوں 2 محرم نو میرے امام کربلا آئے قرآن دی راکھی واسطے اسلام دی راکھی واسطے راکھی سمجھ دے ہو حفاظت پروٹیکشن میرے امام کربلا آئے درویش دا جملے کربلا کے مسافر کو دیکھو میں بندہ فقیر بشیر اکبر سمجھنا کہ کربلا دا ذکر ہوئے تے ساڑھے وجود ایتھے ہونے چاہیے دینے روح ساڑھی کربلا وچ ہونی چاہیے بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی کہ اس نظریے نال آپ نو سننا چاہیے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نواسا گھر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دین کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر عزیزم میرے نبی پاک دے نواسے کربلا وچ ڈیرا لگایا اور پھر اقبال فرماندے امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے سے بستان رسول میرے پیارے سنگیوں میرے سید نے کربلا وچ انج کہہ لو کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا نانے کے پاک دل پر
ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس ہے، بچایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں۔ میرے مولا حسین نے ہر چیز دیتی ہے، آخر کربلا دی ریت ہوا تے فضا نے کے منظر بھی ویکھے آئے جدو شہزادیاں مولا حسین کو آئیاں نے، اے آقا وڈیاں دا گزارا تے ہو رہا ہے، پر علی اصغر دی پیاس کسے کولوں بھی خیمیاں وچ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور دی آل نال محبت رکھن والے ہو، میرے حسین سمجھ گئے آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہے کوثر، وہ پیاسا ایسا۔ عزیزان علی وقار، کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی، بھلا کس کو ملتا ہے نواسا ایسا۔ حسین مشیت الہی دے شناسا آئے، آپ جان گئے میرے مولا دی رضائے وے، جڑے آپے آ سکدے آئے آ گئے۔ حسین عشق دے میدان ذرا اپنا 6 مہینیاں دا پتر چاہ کے لیا، تینوں عاشقاں دا امام بناونا ہے۔ میرے مولا نے اپنا پتر چکے آئے، شہزادی سکینہ نے بابا جان نو ویر دیتا ہے، تے زبان نال بول گیا دیئے نے بابا کربلا دی ہوا بڑی گرمے، میرے پیرانو کپڑے وچ لپیٹ لو، انو کربلا دی تتیوار نہ لگے۔ تقدیر مسکرا رہی ہے، سیدزادی تو گرم ہوا نہیں لگن دے رہی، انہیں تے تیر کھا کے کربلا تو واپس ہونا ہے۔ بھائی تو انہوں دعوت دیتی ہے کربلا دی، اور کسی شہر دی دعوت نہیں، کربلا دی دعوت۔ میرے سید نے پتر نو انج لپیٹے آئے جی میں کاری قرآن لپیٹ کے سینے نہ لاؤں ہے، تلاوت تو بعد انج پتر دی دید کر کے حسین پتر سینے نہ لائے، تے فرماندے نے لائیو مال کا جی میں رضا تیری، میرے ربا تیری مرضی ہوئے۔ حسین اصغر بھی بچا کے نہیں رکھنا، اپنے پتر علی اصغر لے میرے مولا کربلا دے میدان چاہ گئے۔ پورا دیا چیخاں نکل گئیاں ہونیاں نے، فرشتے روئے ہونگے، آسمان کمبیا ہوئے گا، دھرتی تے زلزلہ آیا ہوئے گا۔ میرے ربا ایک ایسا امتحان ہے، ایک ایسی گھڑی ہے حضور دی آل دے پردیسی سیدہ دے 6 مہینیاں دے پتر بھی میدان جا گئے۔ پر بھائیا ایکو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے۔ میرے مولا کربلا آئے، یزیدی پشت نے حسین سلو واسطے قرآن لے آندا جے، میرے حسین نے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے، بچو سلی اصغر دا چہرہ انج نکلے ہے جی میں قرآن دے ورکے کھلے نے۔ اللہ اکبر، اے میرے نبی دا گھرانا ہے بھائی صاحب، انج چہرہ نظر آیا ہے جی میں قرآن دے ورکے کھلے نے۔ حسین فرما دے نے یزیدیوں، تو اڈی دشمنی میرے نال ہے، اے میرا علی اصغر بیٹا ہے، میں تو اڈا ظلم بخان آیا ہوں، تسی میرے پتر نو بھی معاف نہیں کر رہے،
قیامت والے دن میرے نانے کول کی جواب دیو گے؟ ابن سعد نے ویکھیا حسین دیاں گلاں سن کے متے فوج دا دل بدل جائے، اپنے نال کھلوتے ایک جرنل آندا ہے تیرا نشانہ بڑا ہے، حسین دے پتر نو تیر مار، نبی دی نسل باقی نہ رہے۔ اے کوفیاں دا طریقہ ہے، انہیں تیر جوڑے ہے۔ بھائی صاحب پتہ نہیں ہو کیسے کربلا وچ لمحات نے جدو دو شاخاں والا تیر کربلا دی ہوائے سنسناتا آیا ہے، شہزادے علی اصغر دے حلق وچ پیوست ہو گیا ہے۔ بلکہ جتھوں میں کتاب وچ پڑھیا ہے اتھے لکھے حلق چوں نکل کے انج پتر بازو تے رکھیا، حسین دے بازو وچ کھب گیا ہے۔ میرے مولا حسین نے پتر والے ویکھیا ہے، پتر نے اپنے بابا والے ویکھیا ہے۔ لفظ کو نہیں کتاب میں جو لکھے ہوئے پر میرا وجدان آندا ہے، ہو سکتا ہے چھوٹے پتر پوچھیا ہوئے بابا میری ننی جی شہادت منظور کرے آجے، بابا اپنے پتر نہ راضی ہو جائی میں ایکو تیر کھا سکتا، بابا میں ایک کھا سکتا ہاں، ایک میں بھی تیرے پتر نے کھا لیا۔ میرے حسین نے تیر کھچے آئے، واہ حسین میرے حوصلے تو قربان جاؤں میں دستارانا۔ بھائی جان ساڑے پتر نو ایک سوئی چپڑ لگے اسی منہ دوجے پاسے کر رہے ہیں کہ ساڑے کلو برداشت نہیں ہوتا، انجیکشن دی سوئی کی ڈیگو ہوندی ہے۔ زہرا دلال دا حوصلائے تیر گلا چھلنی کر گیا ہے، حسین کھچے ہے، پتر نے ہچکی لئی ہے۔ پتہ نہیں کنے جگر والا میرا مرشد حسین ہے، فرما دینے علی اصغر تھوڑا جیا رک جائیں، تیری بہن اڈیک دیو سی۔ شہزادے بابا جان دا دیدار کر دے آیا، روح اللہ دے حوالے کی دیئے، ملک الموت ننی جی رونو جلوس دی صورت کربلائی چلے گئے۔ میرے مولا حسین نے پتر نو لپیٹ لیا ہے، لے کے خیمے اول چلے نے دھیاں والے میرے مرشد حسین دی گل سنیا جے جدو خیمیاں دے دروازے تے گئے لے، علی اصغر دی بہن حسین پاک دی دھی دوڑ کے آئیاں نے، اپنے بابا جان گھڑوں پوچھ دیاں نے بابا میرے ویر نو پانی مل گیا ہے۔ حسین اپنی دھی نال نہیں بولے، بھائی جان پتر رون نا برا رون تے بہناں پوچھ دیاں نے کیوں روندا ہے؟ جندہ ذہن کم کرتا ہے میں اس بندے دعوت ہے، رون تے پوچھ دیاں نے کیوں روندا ہے؟ حسین دی دھی جدو بھرانو کربلا وچو چپ کر کے آندیاں ویکھیا ہے تے پوچھ دیاں نے بابا میرا ویر روندا کیوں نہیں؟ کہ جان دیاں آئیاں نا کہ جڑے کربلا وچو واپس آندے تو چپ کر جاوے، اور انہاں گلاں کدی نہیں کیتیاں۔ فرماندیاں نے بابا میرا ویر بولدا کیوں نہیں؟ حسین بادشاہ نہیں بولے۔ پھر پوچھ دیاں نے بابا میرا بھرا روندا کیوں نہیں؟ اگے گیا سی تے پیاس نال تڑپ دا، ہن تڑپ دا کیوں نہیں؟ حسین دھی نال نہیں بولے۔ آخر کار پوچھ دیاں نے وے بابا دیاں ایک واری بلان تے باپ ست ست واری بول دے نے، دھی بلان دیئے تے بول دا کیوں نہیں؟ میرے مولا نہیں بولے۔ جدو خیمیاں دے درمیان گئے نے گھٹنے زمین تے رکھے، پتر چاہ کے دھی دی جھولی وچ رکھ کے فرما دینے دھی سکینہ آپ ویر تو پوچھ لے بولدا کیوں نہیں؟ تیرا ویر میرے نال بولنا چھڑ گیا ہے۔ عزیزان من
72 شہید ہوئے کربلا 71 میرے امام نے کٹھے کیتے نے قبر کسے دی نہیں بنائی پتہ نہیں دکھی سید نو کی خیال آیا پتہ نہیں دردان دے بھرے ہوئے حسین دے دل کی خواہش آئی ہے دینو ویکھیا ہے خیمیاں وچ پیرانو لوریاں پی دے دیئے سلطان باو فرماؤں دے نے انشاءاللہ مرن نویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بینا ہو میرے حسین نے ویکھیا ہے پتہ نہیں کی خیال آیا ہے جا کے ریت قبر بنان لگ پہ بھائیو تسی سارے جڑے پیچھے تک کھلوتے میرے بھائیو تسی تے میں جاننے ہاں کسے دا پتر مر جائے نہ او لاش آپ جگ دائے نہ او قبر آپ بناؤ دائے قبر کوئی اور بناؤ دائے میت کوئی اور چاؤ دائے ہائے کربلا وچ میرے مرشد حسین دی تنہائی میرے آقا دی تنہائی قبر بھی کلیاں بنائی پتر دی لاش بھی کلیاں چاہیے کلیاں قبر دے اندر دھریے پہلی مٹھ بھریے دے بڑے آوے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى پتر تے مٹی باندے رہنے میں ایک گل تے خیال چاہوں دیئے تے جگر پھٹ دائے سونا علی اصغر 6 مہینے آدھائے کربلا دی ریت بڑی گرم ہے پتہ نہیں کیویں گرم ریت پتر دے وجود تے پائی ہوئے گی قبر بنا کے کھڑے ہوئے نے منہ آسمان وال کیتا ہے سینہ مدینے وال کیتا ہے یہ فرمانے نے قبر ننی جی کھود کے آپ حضرتی علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جاڑ حسین بکھا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں عزیزہ نے دی وکار ہی تے گل لینا جن وسیعہ نے پہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد یا حسین ابن علی تیرا میرے سنگیوں میرے عزیزوں 10 محرم نو آستانے دے محفل ہوندی ہے جڑے بھائی وقت نکال سکو نکالنا اور 10 نو 8 نو 9 نو 7 نو اپنے سیدہ پاکاں دا جو ذکر ہے وہ ضرور جتھے سنیاں دی محفل ہوئے اتھے جا کے سننا بد مزمہ دی محفل بالکل نہیں جانا نہ انہاں دی محفلیں میں جانا سانو روا ہے نہ اسی جانا ہے اور 9 محرم نو علامہ عرفان صدیقی صاحب دے پنڈ محفل ہوندی ہے 10 محرم نو وچ شریف ہوندی ہے آپ سارے بھائی سنی محافل میں شرکت کرنا اور علامہ صدیقی صاحب دی محفل میں شرکت فرمانا جتھے بھی صحیح العقیدہ سنی علماء بیان کر دینا آپ اس جگہ تے ضرور حاضر ہونا اور اپنا اپنا نظرانہ عقیدت
میں انہاں سارے بچیاں دا شکریہ ادا کرنا جڑا انہاں محافل دے انعقاد میں بالخصوص 10 محرم دی محفل دے انعقاد میں مولا حسین دی بارگاہ چ اپنا حصہ پیش کر دیں اور حاضر ہوں دن۔ اللہ انہاں بچیاں برکت دے، اللہ حسین پاک دے بچے دا صدقہ تواڈے دے بچیاں دی خیر کرے، تہن جزا دے، تواڈے تے راضی ہوئے، سیداں دعا دینا، اللہ تہن برکت دے، وما علینا الا